السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عاصم ٹی وی۔ تمام نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ محمد عاصم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، محمد علی نہ صرف تاریخ کے عظیم ترین باکسر تھے بلکہ تاریخ کے عظیم ترین ایتھلیٹس میں سے بھی ایک تھے۔ محمد علی کے باکسنگ کیریئر کے علاوہ ان کی زندگی بھی انتہائی غیر معمولی تھی۔ ان کی اسی حیرت انگیز زندگی کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکن شہر لوویل میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام کیشیس کلے تھا۔ ان کی ایک بہن اور 4 بھائی تھے۔ محمد علی کے والد بل بورڈز وغیرہ کو پینٹ کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں ہیلپر تھیں۔ دوستو، اس دور میں امریکہ میں سیاہ فام یعنی بلیک لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک برتا نہیں جاتا تھا۔ محمد علی کو بچپن سے ہی اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک اسٹور میں پانی کی بوتل لینے کے لیے گئے، لیکن ان کو پانی کی بوتل دینے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ سیاہ فام تھے۔ اب اگر انسان کو اتنا دبانے کی کوشش کی جائے تو یا تو انسان اپنا کانفیڈنس مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے یا پھر محمد علی کی طرح انسان کچھ بننے کی ٹھان لیتا ہے۔ محمد علی جب 12 سال کے ہوئے تو ایک چور نے ان کی سائیکل چرا لی۔ انہوں نے ایک پولیس آفیسر جو مارٹن کو کہا کہ وہ اس چور کو ڈھونڈ کر اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پولیس آفیسر خود ایک باکسر تھا اور اس نے محمد علی کے اندر لگی آگ کو پہچان لیا۔ اس نے محمد علی کو کہا کہ ان کو اس چور کو مارنے کے لیے باکسنگ سیکھنا چاہیے، اور یوں اس پولیس آفیسر نے محمد علی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ صرف 6 ہفتوں کے بعد محمد علی اپنا پہلا باکسنگ میچ جیت گئے۔ 18 سال کی عمر تک محمد علی نیشنل چیمپئن بن چکے تھے۔ 108 میچز میں یہ صرف 8 میچز ہارے تھے۔ باکسنگ رنگ میں ان کے طاقتور پنچز، ان کی فٹ سپیڈ اور ان کی مہارت کی وجہ سے آہستہ آہستہ محمد علی مشہور ہوتے گئے، اور پھر 1960 کے سمر اولمپکس میں محمد علی نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ دوستو، صرف 18 سال کی عمر میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد جب محمد علی امریکہ واپس آئے اور ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے تو ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو اس ریسٹورینٹ میں کھانا سرو کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ محمد علی اس واقعے سے بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ یہ ان دنوں ہر وقت اپنا گولڈ میڈل اپنے گلے میں پہن کر رکھتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے وہ گولڈ میڈل پہنا ہوا تھا۔ یہ اس ریسٹورینٹ سے اٹھے اور اوہایو ریور کے اوپر موجود برج پر گئے۔ انہوں نے اپنا وہ گولڈ میڈل اتار کر دریا میں پھینک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ جب وہ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا تک نہیں کھا سکتے۔ محمد علی بچپن سے ہی ایسے واقعات کا سامنا کرتے آ رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اس واقعے کا اثر اپنے باکسنگ کیریئر پر پڑنے نہیں دیا۔ 25 فروری 1964 کو محمد علی کا دنیا کے ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن سونی لسٹن کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ انہوں نے سونی کو میچ سے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اسے ناک آؤٹ کر دیں گے، اور میچ کے 7ویں راؤنڈ میں محمد علی نے سونی لسٹن کو واقعی میں ناک آؤٹ کر دیا، اور یوں محمد علی صرف 22 سال کی عمر میں دنیا کے ہیوی ویٹ چیمپئن بن گئے۔ یہ دنیا میں ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن اگلی صبح جو خبر سامنے آئی وہ اس سے بھی بڑی خبر بن گئی۔ ہیوی ویٹ چیمپئن بنتے ہی اگلی صبح محمد علی نے ایک پریس کانفرنس کی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے دین اسلام میں ہر رنگ و نسل کے انسان کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ محمد علی کے رنگ کی وجہ سے ویسے ہی ان کے بچپن سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا تھا۔ محمد علی بہت عرصے سے اسلام کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ کافی عرصہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 6 مارچ 1964 کو محمد علی نے اپنا نام کیشیس کلے سے محمد علی رکھ لیا۔ 25 مئی 1965 کو محمد علی کا سونی لسٹن کے ساتھ پھر سے میچ ہوا، لیکن اس بار تو محمد علی نے سونی کو پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کر لیا۔ دوستو، محمد علی اپنے کیریئر کے پیک پر تھے اور پوری دنیا میں مشہور ہو چکے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ اور ویتنام کی جنگ کافی عرصے سے جاری تھی۔ اس جنگ کے لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ 1967 میں یہ جنگ اپنے زوروں پر تھی اور محمد علی کو بھی امریکی فوج میں بھرتی کرنے کا حکم جاری ہو گیا، لیکن محمد علی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ویتنام کے لوگوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی غریب اور بھوکے لوگوں پر بلا وجہ گولیاں نہیں چلائیں گے۔ یہ
کہہ کر انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستو محمد علی کو ویسے بھی ڈر تھا کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ اسٹیٹ کا حکم نہ ماننے پر محمد علی کو 5 سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی اور ان کو $10,000 کا جو اس دور میں بہت بڑی رقم تھی۔ یہی نہیں بلکہ محمد علی سے ان کی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کی بیلٹ بھی واپس لے لی گئی اور ان کے باکسنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن محمد علی نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جیل کے خلاف عدالت میں اپیل کر دی اور تبھی یہ جیل تو نہیں گئے لیکن اپنے کریئر کے پیک پر یہ باکسنگ کرنے سے محروم ہو گئے۔ اس دوران محمد علی ویتنام وار کے خلاف مسلسل بولتے رہے۔ 1970 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان کے باکسنگ کرنے پر پابندی ہٹا دی اور ان کی جیل کی سزا بھی ختم کر دی۔ باکسنگ سے 43 مہینے دور رہنے کے بعد محمد علی نے 8 مارچ 1971 کو جو فریزر کے خلاف ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے فائٹ کی۔ اس کو فائٹ آف دا سینچری بھی کہا جاتا ہے۔ انتہائی سخت مقابلے کے بعد محمد علی یہ میچ ہار گئے لیکن محمد علی ہمت نہیں ہارے۔ 1974 میں یہ پھر سے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بن گئے، وہی ٹائٹل جو ان سے زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ اگلے 4 سال تک یہ ٹائٹل محمد علی کے پاس ہی رہا۔ دوستو 1981 میں محمد علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنے کریئر میں انہوں نے 56 پروفیشنل میچز جیتے تھے اور 56 میں سے 37 میچز انہوں نے اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر جیتے تھے۔ یہ اپنے کیریئر میں صرف 5 میچز ہارے تھے۔ محمد علی اپنی ساری زندگی غلط بات کے خلاف بولتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ محمد علی کو 2005 میں امریکن حکومت کی طرف سے میڈل آف فریڈم دیا گیا اور ان کے نام پر محمد علی سینٹر بھی بنایا گیا جو ایک میوزیم اور کلچرل سینٹر ہے۔ دنیا کے عظیم ترین باکسر محمد علی 3 جون 2016 کو 74 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ دوستو محمد علی کی اس ایکسٹراڈنری زندگی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ